کہہ رہے ہیں آپ کا بیٹا فوت ہو گیا، بیٹے در بیٹے فوت ہو گئے، آپ کا نسب آگے نہیں چلے گا، آپ کی بات آگے نہیں نکلے گی، آپ کا مشن آگے نہیں بڑھے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انا اعطیناک الکوثر کہہ کر رب العالمین ذکر کر رہے ہیں جناب ابو بکر کا، عمر کا، عثمان کا، علی کا اور تمام صحابہ کا کہ محبوب یہ تو مٹ جائیں گے لیکن آپ کے صحابہ ایسا کام کر جائیں گے کہ قیامت کی صبح تک آپ کا نام گونجتا رہے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد فوت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن رکا؟ آپ کا مشن نہیں رکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن بلکہ آگے بڑھتا چلا گیا، صحابہ نے اس کو تھاما، صحابہ سے پھر آج تک ایمان والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے ترانے گا رہے ہیں۔ تو پہلی چیز انعام مصطفیٰ، اور انعام مصطفیٰ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اپنی امت کے حق میں قبول کر لی جائے، اور اس سفارش کی بدولت یہ امت جہنم سے بچ کے جنت میں چلی جائے۔ ہم کچھ کر کے تو جائیں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت سے جنت ہمارا مقدر ضرور بنے گی، ہم کچھ بھی نہ کریں یہ بھی تو زیادتی ہے۔ پھر ہم کہیں کہ تمام رحمتیں، تمام نعمتیں، تمام عظمتیں اللہ کی بارگاہ سے ہمیں مل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہمیں کچھ تو کرنا پڑے گا کہ جس کچھ کرنے پر الہ العالمین ہمیں اپنی رحمت سے بہت کچھ عطا فرمائیں گے، اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور کہیں سب کچھ مل جائے، ایسا میرے بھائیوں نہیں ہوگا۔ تو پہلا انعام کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام مل گیا ہے کہ محبوب ہم آپ کی سفارش کو آپ کی امت کے حق میں قبول کریں گے، ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو نہر کوثر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو خیر کثیر عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو قرآن عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو دین عطا فرمائیں گے، ہم آپ کو شریعت عطا فرمائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کوثر اور اس خیر سے مراد بے شمار چیزیں ہیں، اور عبداللہ ابن عباس کی وہی بات ہے، آپ فرماتے ہیں ہمیں معلوم ہی نہیں کتنی نعمتوں کا ذکر الہ العالمین اس ایک لفظ میں کر رہے ہیں جو نعمتیں رب العالمین نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے۔ اب اس میں دوسری چیز کیا ہے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ محبوب نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اب یہاں پر یہ بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے؟ یار نماز تو ہے ہی شان ان کی پڑھنا، ہم کہاں وہ حق ادا کر سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا حق ادا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، لیکن اللہ یہاں پر کیا کہہ رہے ہیں؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پیغام مصطفیٰ، مشن مصطفیٰ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، آپ نماز پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں، اس کا انکار نہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں یہاں پر فَصَلِّ لِرَبِّكَ کہ آپ نماز پڑھیے، اس سے مراد کیا ہے؟ اے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بدنی جتنی عبادات ہیں وہ تمام عبادات ہمارے لیے کیجیے۔ جس نے کیا فرمایا؟ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ محبوب کہہ دیجئے کہ میری ساری بدنی عبادتیں، میری ساری قولی عبادتیں، میری فعلی عبادتیں، میری زندگی، میری قربانی، میرا مرنا، میرا جینا، ہر چیز کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ وہیں اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے محبوب اپنی بدنی عبادتیں کس کے لیے کیجئے؟ میرے لیے کیجئے، وَانْحَرْ اور اپنی مالی عبادتیں بھی میرے لیے کیجئے۔ یعنی کیا؟ امت کو نماز پر کھڑا کیجئے اور امت کو قربانی کے جذبے سے سرشار کیجئے۔ یہاں پر ایک بات سمجھیے، جتنی صورتیں قرآن مجید کی ہیں، پہلی صورت کا گزری ہوئی صورت کے ساتھ تعلق ضرور ہوتا ہے۔ اس صورت الکوثر سے پچھلی صورت کون سی ہے؟ سورۃ ماعون ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو لہذا اس صورت کا پہلی صورت کے ساتھ ایک تعلق ہے جو گزری ہے۔ سورۃ ماعون میں رب العالمین نے 4 نشانیاں ذکر کی ہیں منافقین کی۔ کتنی نشانی ہے؟ منافقین کی 4 نشانیاں ذکر فرمائی ہیں اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون میں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، پہلی نشانی کیا بیان فرمائی منافق کی؟ کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ منافق بخیل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، یعنی اپنا مال کسی پر خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ پہلی نشانی الہ العالمین نے سورۃ ماعون میں منافق کی یہ ذکر فرمائی کہ منافق غنی نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟
بخیل ہوتا ہے، بخل کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے۔ دوسری نشانی الہ العالمین نے منافق کی یہ ذکر فرمائی کہ منافق نماز نہیں پڑھتا۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ منافق نماز نہیں پڑھتا۔ اور تیسری نشانی اللہ رب العالمین نے سورۃ الماعون میں کیا بیان فرمائی کہ منافق اگر نماز پڑھ بھی لے تو لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتا ہے۔ کس کے لیے پڑھتا ہے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، یعنی ریاکاری کے لیے نماز پڑھتا ہے، اللہ کے لیے نماز نہیں پڑھتا۔ اور چوتھی نشانی اللہ نے کیا بیان فرمائی منافق کی؟ سورۃ الماعون کے اندر رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ کہ عام سی جو چیزیں ہوتی ہیں نا گھر میں استعمال کی جاتی ہیں، وہ عام سی چیزیں بھی لوگوں کو دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ چار چیزیں رب العالمین نے سورۃ الماعون میں منافق کی ذکر فرمائی کہ منافقین کی نشانیاں چار ہیں، اور اس صورت مبارکہ میں الہ العالمین نے ان چار کاموں کے مخالف جو مد مقابل چیزیں ہیں ان چار چیزوں کو الکوثر میں ذکر فرمایا ہے۔ یعنی پہلی نشانی منافق کی کیا ہے؟ بخیل ہوتا ہے، جہاں انا اعطینا کل کوثر کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غنی ہونا ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری نشانی منافق کی کیا بیان فرمائی ہے؟ منافق نماز نہیں پڑھتا، اور یہاں پر کیا ذکر فرمایا؟ فصلی لربک، یعنی وہ نماز نہیں پڑھتا، اور رب العالمین اس کے مقابلے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ نماز پڑھیے بھی، لوگوں کو تلقین بھی کیجیے۔ تیسری نشانی کیا ذکر فرمائی وہاں پر کہ منافق نماز پڑھے تو ریاکاری کے لیے پڑھتا ہے، جہاں رب العالمین فرما رہے ہیں وَانْحَرْ کہ محبوب قربانی ہمارے لیے کرو، یعنی اپنے عمل میں ریاکاری بالکل نہ کرو۔ اور چوتھی نشانی کیا ذکر فرمائی وہاں پر کہ منافق عام برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو نہیں دیتا، اور یہاں پر الہ العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ محبوب قربانی کیجئے، قربانی کرنے کے بعد گوشت بھی لوگوں میں تقسیم کیجئے۔ کیا کیجئے؟ تو لہذا ہر صورت کا دوسری صورت کے ساتھ ربط ہوتا ہے۔ تیسرا ہر صورت کا ایک شان نزول ہوتا ہے کہ کیوں نازل کی گئی، کہاں پر نازل ہوئی، صحابہ کرام نے بیان کیا۔ ہر صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ لہذا ماعون کے اندر منافقین کی چار بری خصلتوں کا ذکر تھا، الکوثر کے اندر ایمان والوں کی چار بہترین خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔ الکوثر کے اندر چار بہترین خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے۔